السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دور حاضر میں جسم فروشی ایک باقاعدہ صنعت کا درجہ رکھتی ہے اور کچھ ممالک میں اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ عورتوں کی جسم فروشی امیر زادوں کی لذت پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی وصولی جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بظاہر جسم فروشی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اسے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ انسانی تاریخ کا قدیم ترین ادراج کچھ 4000 سال قبل مسیح تک ہی ہمیں لے کر جاتا ہے، جہاں تک لکھی ہوئی انسانی تاریخ موجود ہے، جس میں جسم فروشی کے شواہد ہر دور، ہر قوم اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ جسم فروشی کی بنیادی وجوہات کیا ہے، یہ کیسے معرض وجود میں آئی اور اس کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی، یہ چند بنیادی سوالات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ دور حاضر میں بھی جسم فروشی دنیا کے تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ کئی ایک ممالک میں اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ اب ہم دنیا کے قدیم ترین پیشے جسم فروشی پر نظر ڈالتے ہیں۔ متعدد دانشوروں کے مطابق جسم فروشی زرعی سماج کی قدیم رسومات، جادوگری اور مذاہب سے جڑی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں کھیتی کرنے اور جنسی فعل کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا تھا۔ فصلوں کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کھیت کھلیانوں میں جنسی عمل کیا جاتا تھا۔ چونکہ سماج کا انحصار زرعی پیداوار پر تھا، اسی لیے اس دور میں دنیا بھر میں دھرتی ماتا کی پوجا رائج تھی۔ دھرتی ماتا کے مندر جنسی عمل کے لیے اولین مراکز بنے، جہاں جنسی عمل برسر عام کیا جاتا تھا۔ کچھ جگہوں پر یہ قاعدہ تھا کہ ہر دوشیزہ کو زندگی میں ایک بار اشتار، اپالو یا دیگر دیویوں کے مندر میں ایک بار کسی یاتری کے ساتھ جنسی عمل سے گزرنا پڑتا تھا، جبکہ مندر کے داسیوں کا یہ عام معمول تھا۔ انہوں نے جو رقم اس کے اوس نذرانے کے طور پر یاتریوں سے ملتی تھی، وہ مہاپروتوں اور پجاریوں کے لیے کمائی کا ایک بڑا ذریعہ تھی۔ اس بعد ازاں حکمران طبقات نے ایک منظم اور نفع بخش کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل یونان ہی تھے جنہوں نے ایتھنز میں دنیا کا پہلا سرکاری کعبہ خانہ قائم کیا۔ گناہوں کا شہر پومپئی۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کر انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کئی آگے نکل چکا تھا، یہاں تک کہ عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کرنا عام بات ہو گئی تھی۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ، یعنی کہ اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے کعبہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ٹھہرایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر وہ شرم تو درکنار، الٹا اس پر فخر کیا کرتی تھی۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کے ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے
چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں لکھی تھی۔ دیواروں پہ کندہ تحریریں، دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کی شہریوں کی اخلاقی گراوٹ اور ان کا جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قدیم یونانی معاشرے میں مرد و خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں اس کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے۔ یہ خاص خواتین کا شعبہ تھا جو یا تو کسی ادارے کے تحت کام کرتی تھی یا آزادانہ طور پر جسم فروشی کرتی تھی۔ اس کے لیے ان کو خاص لباس پہننا ہوتا تھا اور ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ سولن جو کہ ایتھنز کا مشہور شاعر اور قانون دان تھا، اس نے سب سے پہلے کیبک خانے اور چکلے یونان میں بنائے۔ ان کی کمائی سے اس نے پہلے ایفروڈائٹ پینڈیموس کا مندر بھی تعمیر کروایا۔ یہ دیوی مصری تہذیب سے لی گئی تھی جو نسل کی بقا کی دیوی تھی۔ اس طرابو عظیم محرک اور جغرافیہ دان کے مطابق مذہبی جسم فروشی میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ یونان میں ہر طرح کی جسم فروشی کو مختلف قسم کے نام دیے گئے تھے۔ مرد جسم فروشی یونان میں بہت عام تھی۔ عموماً جوان لڑکے اس کام کے لیے ایتھنز کے کیبا خانوں میں موجود ہوتے تھے، جن میں زیادہ تر امرا یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے غلام ہوتے اور کچھ ایسے لڑکے بھی شامل ہوتے جو آزادانہ طور پر یہ کام سیاست دانوں کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ اہل بابل کے جنسی عقائد۔ اہل بابل کی جنسی بیرا روی کا یہ عالم تھا کہ بھائی اور بہن کا مقدس رشتہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ حمورابی کے قوانین کے مطابق بہن بھائی کی شادی جائز تھی۔ یہ تو تھے اس معاشرے کے جنسی حالات، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حد تک شرمناک جنسی اعمال اہل بابل کے لیے کیوں پسندیدہ تھے؟ دراصل اس دور کے مذہبی پیشواؤں نے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کے نام سے عوام کے سامنے جس قسم کا مذہب پیش کیا، وہ مذہب ہی سارا جنسی بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا۔ پروفیسر جارج ایبرز کے بقول برقی دیوی جنسی ملاپ کی دیوی تھی۔ عوام کی سب سے پسندیدہ دیوی اشتار، جو بظاہر جنگجو تھی اور خاتون ابرق کہلاتی تھی، 2 شوہروں کی بیوی تھی۔ بابلی عقائد کے مطابق اس کے 2 شوہر بل اور مردوک تھے۔ مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کو بتایا کہ آسمانوں پر دیوتا بل اور دیوتا مردوک کے مابین حسین جنگجو دیوی اشتار کے حصول کے لیے لڑائی ہوئی، اور دونوں دیوتا برابر طاقت کے مالک ہونے کے باعث ایک دوسرے کو شکست نہ دے سکے۔ لہذا اشتار دیوی نے بیک وقت 2 شوہروں کی بیوی ہونا قبول کر لیا۔ بابل میں اشتار دیوی کے بت برہنہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کی جسمانی ساخت اس طرح بنائی جاتی ہے جیسے وہ ہم بستری کے لیے اپنے محبوب شوہر مردوک کا انتظار کر رہی ہو۔ اہل بابل اپنے دین کو دین فطرت کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنسی آزادی ایک فطری حق ہے، لہٰذا فطرت پسندی ہی درست مذہب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔